کیا یہ ٹیکس جو مڈل مین ہے اس کی جیب سے جائے گا یا ول بی ٹرانسفرڈ ٹو دی اینڈ بائی میننگ دیئر بائی دی کامن پیپل؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ پروپوزلز جو ہیں یہ مختلف ذریعوں سے آ رہے ہیں اور ان پر میرے خیال سے مناسب طریقے سے غور ہونا چاہیے، اور مناسب یہ بھی ہوگا کہ جو ریفارم پروپوزلز ہیں وہ اس کو پبلک ڈومین میں لائیں تاکہ لوگ جو ہیں ان پہ اپنا رائے فارم کر سکیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو زیادہ اہم ہے with all due respect to the government، زیادہ پراپرٹی پہ ٹیکسز لگانا، بے شمار پراپرٹیز کو دیے گئے ہیں، بڑی پراپرٹیز، سب سے پہلے ان کو لائیں اس لیے کہ یہ زیادہ تر امیر طبقے کے پاس ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ نے اپنے جو ٹریڈرز ہیں، ہول سیلرز اور بڑے ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ میں کافی حد تک لے آئے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم کے ذریعے سے۔ جو چھوٹے ٹریڈرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو کوئی ایسا نظام لانا چاہیے جو انصاف والا ہو اور ان پہ بوجھ زیادہ نہ پڑے، اس لیے کہ مارکیٹس میں اس وقت سیلز میں کوئی خاص بوئنسی وغیرہ نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تیسری طرف پروونشل گورنمنٹس کو خاص طور پہ سب سے ضروری اس وقت ہے کہ کلچرل انکم ٹیکس، جو ملک کے سب سے بڑے بڑے زمیندار ہیں جن کے پاس 400-500 ایکڑ زمین ایک زمیندار کے پاس ہے، ان پر ایگریکلچرل انکم ٹیکس مناسب طریقے سے لائیں اور اس کو اس ریٹ میں ہمارا جو مڈل کلاس، سیلریڈ کلاس جو ہے، اپر مڈل کلاس وغیرہ، جو ٹیکس ریٹس ان کے ہیں وہ جو بڑے زمیندار ہیں اسی طرح کے ریٹس ان پر لگنے چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کے کریں گے کہ پروگریسو ٹیکسیشن، تو اللہ کے فضل سے میرا اپنا اندازہ یہ ہے، ہم نے اس پہ کافی کام کیا ہے، کہ ہمیں ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے 500 سے 600 ارب مل سکتا ہے اور پراپرٹیز سے کوئی 800 سے 1000 ارب مل سکتا ہے۔ اور یہ اگر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بہت گنجائش پیدا ہو جائے گی کہ ہم غریب طبقے کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور مختلف دوسرے پروگرام سے ریلیف اور انہیں فوراً پہنچائے۔ IMF بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی میں اہم بات جو آپ سے اکثر میں ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ آج کی دنیا میں انرجی جو ہے، سستی انرجی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑی دلچسپ سچویشن پیدا ہوئی کل ایک بحث کے دوران، میرے کچھ صاحب جو میرے ساتھ پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے کہا جی آپ جو انڈیا میں ٹیرف بتا رہے ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک اور پروفیسر ڈاکٹر صاحب دوست ہیں، وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے کسی کولیگ یا ایکس کلاس فیلو سے انڈیا سے ایک بل منگا لیا، اور وہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ یہ ذرا چلائیے گا، میں ڈاکٹر صاحب سے اس کی شیئر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ انڈیا کا بل ہے اور یہ 143 یونٹس ہیں اور اس کے بل ہے 699۔ تو میں نے جب اس کو ڈیوائیڈ کیا تو یہ کوئی 4 روپے 88 پیسے کا بل آیا۔ پھر مزید انہوں نے مجھے تفصیل بھیجی کہ اس میں تو وہ سبسڈی دیتے ہیں کسانوں کو بھی، 300 تک وہ بل ہی نہیں لیتے، اور ہم 60-70 پہ لے رہے ہیں۔ تو اور چائنا ہے، چائنا تو چلے چھوڑ دیں، وہاں ایک کمیونسٹ ریولوشن تھا، میں اس کی بات نہیں کرتا، مگر انڈیا تو ہمارے ساتھ آزاد ہوا، مارکیٹ اکانومی ہے، تو یہ اتنا بڑا بودھ اور فرق کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہندوستان میں یقیناً جو ٹیرفز ہیں وہ کم ہیں، مگر ہندوستان میں ایک نمایاں چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں ہم کم از کم یہ ہم نے کیا ہے کہ سارے ملک بھر میں ایک ہی ٹیرف ہے علاوہ کراچی کے، جو کہ پرائیویٹائز ہوا ہے۔ تو ہمارے جو 9-10 ڈسکوز ہیں ان کے جو ٹیرفز ہیں وہ سب ایک ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سرکار کی طرف سے کہا گیا، ایک وفاقی وزیر ہیں، وہ بجلی پانی کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، 900 ارب روپے کی بجلی چوری کی بات کی جاتی ہے۔ ہم اسے برج کرنے کی بجائے پریشر عوام آدمی پہ ڈال دیتے ہیں اور بیگنگ باؤل لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ کوئی حل نہیں ہے یہاں پر؟ کسی کے پاس اہلیت نہیں ہے یہ چوری روکنے کی؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو ہمارے لاسز ہیں وہ آپ
آپ سب ملا لیں تو جب آپ 100 کلو واٹ آور ایک کا ہے تو جب تک وہ بلنگ تک پہنچتا ہے اور پیسے ریکور ہوتے ہیں تو ہمارے کیومولیٹو لاس ڈسٹریبیوشن ٹرانسمیشن بلنگ سب ملا ہندوستان اور بنگلہ دیش میں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے. ہندوستان میں کل لاس جو ہے وہ 10% ہے اور بنگلہ دیش میں 11% ہے. ہمارے یہاں 23% ہے. اور آپ اس کو راؤنڈ آف کریں ریونیو سے تو وہ مناسب کہہ رہے ہیں, تقریباً 1 کھرب کے قریب لاسز ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر مس مینجمنٹ ہوگی نا ڈاکٹر صاحب. یہ تو پھر یہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے پاس ہانگ کرتے رہیں اور تھیوز کو ہم فیڈ کرتے رہیں. لاسز بھی 13 سے 14% تھے, وہ اب بڑھا کے 23% تک پہنچ گئے ہیں اور ان کو کم کرنا بہت ضروری ہے. کم از کم آپ یہ کوشش, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے زیادہ پرائرٹی جنریشن کو دیا, پاور پلانٹس جو بجلی جنریٹ کرتے ہیں, اور ہم نے بہت کم پرائرٹی ڈسٹریبیوشن سسٹم کو دیا. اور آج ہمارا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بے پناہ پرانا ہو چکا ہے اور بہت ہی ڈیفیکٹو ہے. میجر لاسز تو آپ کے ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں, تو آپ کو اپنی پرائرٹی بڑھنی ہے. یو ہیو ٹو فرام جنریشن, اس لیے کہ اس وقت آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت ایکسس کیپیسٹی ہو چکی ہے. ڈیووٹ آل یور PSDP فنڈنگ ان دا پاور سیکٹر ٹورڈز improving the transmission system. بہت برا حال ہے اس کا, بہت برا ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب مائی لاسٹ کویسچن, کیا یہ ایک بات کہی جاتی ہے, پولیٹیکل اکانومی کا سوال ہے کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, آخری دن تھے تو وہ ملک کو ایٹ دی برنک آف ڈیفالٹ لے آئے تھے, جس میں بعد میں 18 مہینے کی یا 16 مہینے کی حکومت نے ہمیں بڑی مشکل فیصلے کر کے بچا لیا. ایک وقت ایسا آیا تھا کووڈ-19 کے بعد کے ایک حیرت انگیز سچویشن پیدا ہوئی جب قیمتیں انٹرنیشنلی اتنی گر گئیں تو پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ 21-22 کے اینڈ میں, آپ یہ دیکھیے کہ 2021 کے اینڈ میں رادر $17 ارب تک پہنچ چکے تھے, جو کہ 3 مہینے کے ریزروز ہیں. بہت ہی ہیلدی پوزیشن ہو گئی تھی. مگر ماشاءاللہ 21-22 میں اکانومی کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی گئی PTI حکومت کی طرف سے, اور اس کے نتیجے میں آپ یہ قیمتوں میں بھی پھر اضافہ ہوا. تو ریزروز جب ان کی جون 22 میں ریزروز $9 ارب تک گر چکے تھے. اصل جو ڈیفالٹ کا وقت آیا ہے وہ PDM حکومت کے جو تقریباً جون کا مہینہ ہے 23 جون 23, آپ اس وقت ریزروز $4 ارب تک گر چکے تھے. اور خطرہ اس وقت تھا, یہ PTI حکومت کے وقت گراوٹ آئی تھی مگر اس کے باوجود ریزروز $9 بلین کے لیول پہ تھے. یہ جو $4 بلین پہ آئے تو ہم بہت قریب آ چکے تھے ڈیفالٹ کے, مگر اللہ کا فضل ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے شہباز شریف صاحب جا کر پیرس میں انہوں نے نیگوشیٹ خود اپنے طریقے سے کیا, اسحاق ڈار کو صاحب نہیں لے کے گئے اور خود جا کے بات چیت کر کے فوراً ایک نیا اسٹینڈ بائی فیسلٹی IMF سے حاصل کیا, جس سے ہمیں ایڈوانس میں لون پیسہ ملا, اور سعودی عربیہ اور UAE نے بھی سپورٹ کیا. اور جولائی کے مہینے میں ہمارے ریزروز پھر $8.5 سے $9 ارب تک آ گئے ہیں. آج وہ $8 ارب کے نیچے ہیں اور خطرہ موجود ہے کہ کچھ گراوٹ آنے والی ہے اگلے ہفتوں میں, جب تک IMF کا پیسہ پھر نہیں آتا ہے.